واقعہ پیش آیا ہے نا پنجاب گروپ آف کالج والا، چاہے وہ ہماری حکومت ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، یہ ذمہ دار ہیں۔ جو بچیاں باہر روڈ پہ آئی ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ایک شرم کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں جماعت والوں نے کروایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حکومت دونوں صورتوں میں ذمہ دار ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے خدا نخواستہ تب بھی یہ ذمہ دار ہے، اور اگر یہ واقعہ نہیں پیش آیا تب بھی یہ ذمہ دار ہے۔ یہ تو لوگوں کے سامنے آ کر کے معافی مانگتے، یا ہم ساری قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ آج ہمارا یقین نہیں ہے لوگوں کو، ہماری پولیس کا، ہماری عدالت کا یہ یقین نہیں ہم دلا سکے، تو اس لیے لوگ فوراً روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ لاہور شہر میں مختلف واقعات خواتین کو لے کے جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک خاتون طالب علم نے جو ہے وہ خودکشی کر لی، جبکہ دوسری جانب لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جو پڑھنے والے طالب علم تھے انہیں ہراساں کرنے کا جو واقعہ ہے وہ سامنے آیا، جبکہ پنجاب کالج کے اندر جو ہے وہ ایک مبینہ طور پہ جنسی ہراسگی کا ایک واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے، جس کے بعد حالات جو ہیں وہ خاص سے کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ طلباء کی جانب سے جو بھرپور احتجاج بھی کیا جاتا ہے، جس میں پنجاب کالج کے طلباء جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے، جبکہ دیگر جو یونیورسٹیز ہیں لاہور کی ان اداروں میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں انہوں نے بھی بھرپور اس پہ احتجاج کیا۔ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کا جو سد باب ہے وہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے، اور حکومت جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے ایسے واقعات میں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علامہ حافظ محمد زبیر صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ صاحب کیا کہیں گے، یہ جو ماحول چل رہا ہے، جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کا کیا نقطہ نظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس میں آپ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے آپ نے جو ہے وہ اس اہم معاملے پہ گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ان معاملات میں بنیادی طور پر کیا کہتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے فرمایا کہ اس اسلامی معاشرے میں اگر کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی ایسی بات پھیلائی جاتی ہے، تو فرمایا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لو۔ اس کو آگے پھیلانا جو ہے بغیر تحقیق کے، یہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلامی معاشرے میں ایسے جو ہے وہ واقعات کا پیش آنا یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے، ایک دردناک ہے ہمارے لیے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے واقعات اسلامی معاشرے میں پیش آنے کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ جیسے بے حیائی اور فحاشی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا پنجاب گروپ آف کالج والا، چاہے وہ ہماری حکومت ہے، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ کالج یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، یہ ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کہ یہ کیوں پیش آتے ہیں ایسے واقعات کہ جب تک ان کو بنیادی تعلیم نہیں دی جاتی، پھر یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ بے حیائی اور فحاشی یہ ایسے تعلیمی اداروں میں اس کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کو ایجوکیشن کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اسلامی ملک میں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں جو پروگرام ہوتے ہیں موسیقی کے اور دوسرے جو پروگرام ہوتے ہیں، کیوں اس کی روک تھام نہیں کی جاتی؟ ریاست کیوں؟ اب میں یہ سن رہا تھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اس میں جو دوسرے وزراء ہیں، پھر انتظامیہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فلاں جماعت والوں نے کروایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ الزامات لگاتے رہیں گے۔ اتنا اہم ایشو ہے جسے سیاست کی نظر کر دیا گیا، سیاست کی نظر کر دیا۔ آپ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ پریس کانفرنس اس بات پہ کرتے کہ آج کے بعد کسی بھی کالج یونیورسٹی میں اگر موسیقی کے یا کوئی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ پریس کانفرنس میں یہ کہتے کہ آج کے بعد ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو ہے وہ جو پردے میں آئیں گی اور ان کے جو یونیفارم ہے وہ ایک خاص ہوں گے۔ اس کے بعد کو ایجوکیشن کا سسٹم اور نظام ختم ہوگا، جو خواتین کا کالج ہے اس میں ٹیچر نہیں ہوں گے، اور ان کے جو ہے وہ سیکورٹی میں جتنے بھی گارڈ ہیں وہ بھی خواتین کی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مردوں کو، اور اس طرح جو مردوں کے کالج ہیں وہ ان کو الگ کر دیا جائے۔
یہ تو اسلامی معاشرہ ہے، اور آج یہ فحاشی اور بے پردگی جو ہے اس کی وجہ سے بنیادی جو اسلامی معاشرے کی اخلاقیات ہیں اس کو تباہ کر دیا گیا۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب ایک مبینہ طور پہ ایک خبر آتی ہے کہ جی ایک ادارے میں جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی گئی ہے، بغیر کوئی تحقیق کیے، بغیر اس کے اوپر ریسرچ کیے، حقائق جانے بغیر ایک مہم چلا دی جاتی ہے، اور لوگ بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، پولیس کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے، توڑ پھوڑ کی جاتی ہے۔ تو مطلب بغیر تحقیقات کے آپ ایک جو ہے ایک چیز کو آپ نے اس کو ہوا دے دیا، تو جو تہمت لگائی جاتی ہے اس طرح کی، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہمارا جو دین ہے، مذہب ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، اور پھر تہمت جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تہمت لگاتا ہے زنا کی، وہ اس کے لیے یہ چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے کر کے آئے۔ اگر وہ نہیں لے کر کے آ سکتا تو پھر اس کو جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں۔ جو حدود اللہ ہیں، جو اللہ کی حدود ہیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر معاشرے میں امن نہیں آ سکتا۔ جب تک حدود اللہ، دیکھیں جتنے بھی حدود ہیں اللہ رب العزت نے قائم کیے ہیں، چاہے وہ چوری ہے، چوری کی سزا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح بیان فرما دی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ تو اسی طرح دوسرے جو جرائم ہیں، اس طرح زنا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ حدود ہیں، اس کے اوپر جو ہیں وہ سزائیں ہیں جو قائم ہیں اور واضح ہیں قرآن مجید میں۔ اگر وہ ان کی طرف ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں امن بھی آئے گا۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب جس طرح سے یہ واقعے کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد جس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس میں جو حکومت وقت پہ الزام لگایا جاتا ہے یا ایک طرح سے ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ حکومت نے کچھ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو بچانے کی کوشش کر کے اس واقعے کو مولڈ کیا ہے، کس کوئی اور رخ دینے کی کوشش کی ہے، تو اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ کسی بھی حکومت میں پیش آ جاتا ہے تو جو حکومت وقت ہے اس کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، کس طرح سے اس واقعے سے نبڑنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہوں، اس میں جو بھی ملوث ہے، چاہے وہ ادارے ملوث ہیں، چاہے تعلیمی ادارے، کالج، یونیورسٹی ملوث ہے، چاہے جو ہے انتظامیہ کے کچھ لوگ ملوث ہیں، چاہے با اثر افراد ملوث ہیں، صاف اور شفاف تحقیقات کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے لے کر کے آئیں۔ دونوں صورتوں میں یہ ذمہ دار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں حکومت دونوں صورتوں میں ذمہ دار ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے خدا نخواستہ تب بھی یہ ذمہ دار ہے، اور اگر یہ واقعہ نہیں پیش آیا تب بھی یہ ذمہ دار ہے۔ تب اس لیے یہ ذمہ دار ہے کہ اگر ہماری یہ نوجوان لوگوں کو، نسل کو، ہمارے بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو یہ پتہ ہوتا کہ ہمیں عدل انصاف مل جانا ہے تو وہ روڈ پہ کبھی نہ آتے۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہر بندہ یہ جو ہے نا اس کو یقین ہی نہیں ہے ہمیں عدل مل جائے گا، انصاف مل جائے گا ہماری عدالت سے، ہماری پولیس کے محکمے سے، ہمارے دوسرے لوگوں سے۔ جب یہ یقین نہیں ہے تو پھر ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کو کہ روڈ پہ آتے ہیں تو انصاف ملتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں ایسے انتظامات کرتے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے انصاف مہیا ہو جائے، انصاف مل جائے، عدل مل جائے۔ عدل اور انصاف نہیں دے سکتے تو یہ تو لوگوں کے سامنے معافی مانگ کے یہ تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، سیاسی رنگ دے کر کے، پریس کانفرنس کر کے بچا لیا۔ یہ تو لوگوں کے سامنے آ کر کے معافی مانگتے کہ ہم ساری قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ آج ہمارا یقین نہیں ہے لوگوں کو، ہماری پولیس کا، ہمارے عدالت کا یہ یقین نہیں ہم دلا سکے، تو اس لیے لوگ فوراً روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ صاحب مطلب ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ ابھی جو ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، یا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ الگ الگ سارے ہونے چاہیے، تھوڑے ہیں، سارے نہیں ہیں۔ تو ایسے میں مطلب ہم کو ایجوکیشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، یا یہاں پہ بھی کو ایجوکیشن ایک نارمل ہے، تو لیکن اب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے والدین یا جو وہاں پہ بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے کیا احکامات ہیں، کس طرح کے اقدامات انہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیں دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں مکمل ہر چیز کا جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا، جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے موت تک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ چلتا، کسی عالم کو بلا لیں، علماء کو بٹھا کر کے ان سے پوچھیں کہ اب اللہ رب العزت کے احکامات یہاں پہ اس موقع پر کیا ہیں۔ ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کی بھی، اور ان کو ایک جو ہے وہ محفوظ طریقے سے ہم تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں رائے دیں، ہمیں بتائیں۔ اگر ان کے وزراء میں کوئی اس قابل نہیں ہے تو علماء کو بلا لیں،
کوئی فرق نہیں پڑے گا، شان میں کوئی فرق نہیں آتا کہ داڑھی والے کو ٹوپی والے کو آپ بلائیں اور صرف وہ کہیں کہ جی یہ تو ہمارے ساتھ برابر میں بیٹھ نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے علماء کو بٹھائیں اور ان سے مشورہ لیں، اور دین اسلام کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ ان کو چاہیے کہ علماء سے رائے لیں. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کو. بہت شکریہ.